ثم الصلاة والسلام والتحيات والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أنيس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المعيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد والقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ورحمة الله على مواليهم ومحبيهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات دعا ہے خداوند کریم کی بارگاہ میں بار الہ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، تمام مومنین کے رزق حلال میں اضافہ فرما۔ بانیان کا یہ جشن کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت میں بہترین اجر عطا فرما۔ بار الہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں آج کے مولود مسعود کے صدقے میں نیک اور صالح اولاد نرینہ نصیب فرما، جن مومنین کو بیٹیاں عطا فرما یہ بیٹے نصیب فرما، جتنے مومنین صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ولایت اہل بیت اطہار پر محبت حسین میں اولاد کی تربیت کرنے میں ہماری مدد و نصرت فرما۔ کریم اللہ محمد والے محمد کا واسطہ جتنے مومنین بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، مقروض قرض عطا فرما۔ بار الہ جتنے مومنین مریض ہیں صحت عطا فرما، بالخصوص یہ سانحہ پشاور میں جتنے مومنین زخمی ہوئے ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ استاد محترم واجد علی نقوی صاحب مریض ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، اور بھی جتنے مومنین مریض ہیں گھروں میں اسپتالوں میں ان سب کو صحت کلی عطا فرما۔ کریم اللہ محمد والے محمد کے واسطہ جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہوئی ہیں التماس سے دعا کہا ہوا ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کی زیارت سے مشرف فرما، ہمیں اس طرح جشن منانے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے زمانے کے امام اس جشن پہ راضی ہو، امام ہم سے راضی ہو، ہم سب کو امام کی دعاؤں میں شامل فرما۔ بار الہ جتنے مومنین اس عظیم عبادت کے لیے آئے ہیں آ رہے ہیں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں قدم قدم نیکی و عبادت شمار فرما۔ بار الہ جتنے مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہوئی التماس سے دعا کہا ہوا ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تو علیم بذات صدور ہے تیری بارگاہ میں یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ ان کو خالی واپس نہ لوٹا، جتنی اپنی آمین حاجات اور دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں اتنی بلند صلوات۔ اللہم صلی نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ نعرہ تکبیر، سلامت رہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، صلوات بآواز بلند۔ خطیب کے لیے پڑھنے والے کے لیے تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اگر مجمع سامنے نہ ہو، ادھر دیکھنا اور ادھر دیکھنا، بہرحال میرے بعد والے خطیب خود آ کر آپ کو ٹھیک کر لیں گے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا اگر سامنے آ جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔
ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ ایک بزرگ نے تو ہماری بات مان لی ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تمام مومنین کو، سادات عزام کو، علماء کرام، مراج اعظام اور بالخصوص امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں مولود مسعود حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک، سلامت رہے، خوش نصیب ہے وہ بندہ جس بندے کو اللہ محبت حسین عطا کرتا ہے۔ سلامت رہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ اٹھنے والے ہاتھ سلامت رہے۔ آج کا دن بڑا خوشیوں کا دن ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جس دن جہنم کی آگ کو بجھا دیا گیا ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے جس دن دوبارہ سے حکم پروردگار ہوا ہے کہ خازنان جنت، اب جنت کو مزین کرو، جنت کو سجاؤ۔ آج کا دن وہ دن ہے جس دن حکم ہوا ہے حوران جنت کو کہ اپنے آپ کو سجاؤ، سج دھج کے سامنے آؤ۔ آج کا دن وہ دن ہے جس دن ملائکہ کو حکم ہوا ہے کہ اے ملائکہ اپنی عبادت کو چھوڑو، اب نئے طریقے سے عبادت کرو۔ اب نیا طریقہ کیا ہے؟ کہا رکوع وہی کرنا ہے، سجدہ وہی کرنا ہے، تکبیر وہی کرنی ہے، تمجید وہی کرنی ہے، آپ نے سبحان اللہ وہی کہنا ہے، لیکن پہلے محبت حسین شامل نہ تھی، اب محبت حسین میں تکبیر کہو۔ اللہ اکبر، سلامت رہے۔ محبت حسین میں آپ عبادت کرو۔ اللہ نے کچھ ایسے امتیازات میرے آقا و مولا امام حسین کو عطا کیے ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں کیے۔ ان امتیازات میں سے ایک یہ ہے، 3 شعبان کو جب میرے آقا کی ولادت بسعادت ہوئی، اللہ نے جہنم کے خازنان کو، دروغہ کو حکم دیا، آج جہنم کو بجھا دو، جہنم کی آگ کو بجھا دو۔ جب سے اللہ نے جہنم کو خلق کیا ہے یہ آگ کبھی نہیں بجھی ہے۔ بہار الانوار میں حدیث قدسی لکھی ہے، علامہ باقر مجلسی علیہ رحمہ نے فرماتے جب سے جہنم کو خلق کیا گیا ہے کبھی یہ جہنم کی آگ نہیں بجھی، لیکن 3 شعبان کو اللہ نے حکم دیا آج اس جہنم کی آگ کو بجھا دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج حسین کی ولادت کا دن ہے۔ سلامت رہے، آج حسین کی ولادت کا دن ہے، اور جب جہنم کے بجھانے کا حکم ہو دیا جا رہا ہے، جہنم میں کون ہے؟ جہنم میں فرعون ہے، جہنم میں شداد ہے، جہنم میں نمرود ہے۔ کون ہے؟ جو توحید کے مخالف ہے، جو توحید کے دشمن ہے، جو خدا کے دشمن ہے، جو انبیاء کے دشمن ہے۔ حسین اسے کہتے ہیں کہ جو ولادت والے دن خدا کے دشمنوں سے بھی عذاب کو کم کروا دے، تو جو حسین کی محبت دل میں رکھتا ہو اس پہ عذاب کیسے آ سکتا ہے؟ جو حسین کی محبت رکھتا ہو اللہ اسے عذاب نہیں دیتا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے اللہ نے محبت حسین عطا کی ہے۔ اور میرے آقا فرماتے اللہ جس بندے پہ راضی ہو جاتا ہے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دیتا ہے۔ حسین مولا کی محبت یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اللہ راضی ہے یا نہیں تو دیکھیں کہ اس کے قلب میں محبت حسین کتنی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے محبت علی کو مومنین کے قلوب میں رکھا ہے۔ اللہ نے محبت علی کو مومنین کے قلوب میں رکھا ہے، مگر اللہ نے محبت حسین کو کافرین کے قلب میں بھی رکھا، مشرکین کے قلب میں بھی رکھا۔
مومنین کے قلب میں بھی رکھا. یہ فرق کیوں ہے؟ توجہ فرمائیں گے. مومنین کے قلب میں صرف علی کی محبت ہے اور حسین کی محبت کافر کے قلب میں بھی ہے, حسین کی محبت مشرک کے قلب میں بھی ہے, حسین کی محبت مومن کے قلب میں بھی ہے. اللہ کے نبی نے ایک معیار دے دیا, ایک کسوٹی دے دی کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو مومن کون ہے تو دیکھو جس کے قلب میں محبت علی نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا, اور جس کے قلب میں محبت حسین نہیں ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا. کیا بات, جس کے قلب میں محبت حسین نہیں ہے وہ انسان نہیں ہے. اگر محبت علی نہ ہو تو مومن نہیں ہے, محبت حسین نہ ہو تو انسان نہیں ہے. اللہ نے حسین کی محبت انسانیت کے قلب میں رکھی ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ حسین کسی ایک فرقے, کسی ایک مسلک کے انسان امام نہیں ہے, اور حسین سے محبت کوئی ایک فرقہ نہیں کرتا, کوئی ایک مسلک نہیں کرتا. حسین سے ہر وہ بندہ محبت کرتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہو, جس کا ضمیر زندہ ہے. ہر وہ بندہ حسین سے محبت کرتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, لبیک یا حسین, 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 سلامت رہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ نے یہ حکم دیا کہ آج جہنم کو بجھا دو. کیوں؟ اس لیے کہ آج حسین کی ولادت باسعادت کا دن ہے. حسین کی ولادت والے دن اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا. اللہ نے دوسرا حکم دیا. دوسرا حکم کسے دیا گیا؟ دوسرا حکم ان ملائکہ کو, ان فرشتوں کو, ان لوگوں کو دیا گیا جو جنت کے آس پاس ہے. صلوات بھیجے ایک محمد و آل محمد. جو جنت کے خازنان ہیں انہیں حکم دیا گیا کہ آج جنت کو سجاؤ, آج جنت کو مزین کرو, آج جنت میں نور کی روشنیاں اور بڑھا دو. کیوں؟ کہا اس لیے کہ آج حسین کی ولادت کا دن ہے. آج اس کی ولادت کا دن ہے جو مالک جنت ہے, جس کے اختیار میں اللہ نے جنت دے دی ہے, جنہیں جنت کا مالک بنایا ہے, جنہیں جنت کا وارث بنایا ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں, اور جنت میں جا کر خوش ہوتا ہے, جنت میں پہنچ کر خوش ہوتا ہے. ہر بندے کی خواہش جنت ہے. حدیث ہے, میرے چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے, میدان محشر کے بعد جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے, اس وقت جنت عرض کرے گی, اے میرے کریم اللہ, اے پروردگار, کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا میرے ساتھ کہ میں تجھے 2 رکنوں سے زینت عطا کروں گا؟ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے کریم اللہ, تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. آواز توحید آئے گی, اے جنت, کیا میں نے تجھے حسن و حسین سے زینت نہیں عطا کر دی ہے؟ کیا میں نے تجھے حسن اور حسین سے زینت نہیں بخشی ہے؟ تو جنت بھی خوش ہو جائے گی. انسان اور لوگ جنت میں جانے پر خوش ہوتے ہیں, اور جنت حسن اور حسین کے آنے پہ خوش ہوتی ہے. اللہ نے جنت کو حسن اور حسین کے ساتھ مزین کیا ہے. کیا میں نے تجھے حسن اور حسین کے ساتھ مزین نہیں کر دیا؟ کیا حسن و حسین
سے زیادہ تجھے کوئی خوبصورتی چاہیے تو میرے آقا فرماتے جنت بھی خوش ہو جائے گی۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اب جنت کو سجاؤ، جنت کو اور سنگھار کرو، جنت میں نور کی روشنیاں کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی ولادت کا دن ہے، جنت کے مالک ہے حسین۔ اور ایک قانون ہے اللہ کا قانون ہے کہ جنت کی چیز جنت میں رہتی ہے، جنت سے باہر نہیں آتی ہے۔ جنت کی چیز جنت میں رہے گی، جنت سے باہر نہیں آئے گی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر، نبی اور ہادی بنا کے بھیجا، اور جب انہیں دنیا میں بھیجا تو لباس جنت بھی اتروا لیا۔ تاریخ پڑھ کر دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو درختوں کے پتوں سے ڈھانپا ہے۔ میرا کریم اللہ، یہ تیرا پیارا ہے، اس کو تو نے ہادی بنایا ہے، اسے تو نے ابو البشر بنایا ہے، اسے تو نے ملائکہ سے سجدے کروائے ہیں، ایک نے نہیں کیا تو اسے ابلیس بنا دیا ہے، اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے۔ کریم اللہ، ایک ہی لباس دے دے تاکہ ایک لباس پہن کر زمین پر آ جائے۔ عجب نہیں کہ آواز آئے، میرا قانون نہیں بدلتا، اور میرا قانون یہ ہے کہ جنت کی چیز جنت میں رہے گی، جنت سے باہر نہیں آئے گی۔ وقت گزرا، اللہ نے نبی آخر الزمان کو دو نواسے عطا کیے، انہوں نے لباس کی خواہش کی، اللہ نے ملائکہ کو درزی بنا کے بھیجا، جنت کا لباس دے کر بھیجا کہ جاؤ یہ حسن اور حسین کو لباس دے دو۔ میں عرض کروں گا کریم اللہ، تیرا قانون تو بدلتا نہیں ہے، جنت کی چیز جنت سے باہر آ سکتی نہیں ہے۔ یہ آج دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جنت سے لباس کیوں آیا؟ تو عجب نہیں کہ آواز آئے، خبردار، یہ مالک جنت ہے، یہ وارث جنت ہے، جب چاہے جو چاہے جس وقت چاہے جنت سے منگوا لے۔ یہ مالک جنت ہے، یہ وارث جنت ہے، یہ جس وقت چاہے جو چاہے یہ جنت سے منگوا سکتے ہیں۔ اللہ اپنے قانون کو حسین کی محبت میں بدل دیتا ہے، اللہ حسین کے لیے اپنے قانون کو بدل دیتا ہے۔ آواز آ رہی ہے آج 3 شعبان کو، جنت کو سجاؤ، جنت کو مزین کرو۔ اور دوسری آواز آ رہی ہے اور کہا جا رہا ہے حوران جنت اپنے آپ کو سجاؤ، اپنے آپ کو مزین کرو، خوبصورت بن کے سج دھج کے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج حسین کی ولادت کا دن ہے، آج حسین کی ولادت کا دن ہے۔ کیا حوران جنت پہلے سے خوبصورت نہیں ہے؟ کیا حوران جنت کو اللہ نے پہلے سے مزین نہیں کیا ہے؟ لیکن حسین کی محبت میں کہا جا رہا ہے کہ آج اور اپنے آپ کو مزین کرو۔ اور اگلا حکم کیا دیا؟ فرمایا اپنے آپ کو مزین کر کے جاؤ حسین کی زیارت کے لیے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، حسین کی زیارت کے لیے وہی جائے گی جو مزاج حوروں والا رکھتی ہوگی، کوئی چڑیل حسین کی زیارت کو نہیں جا سکتی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، حسین کی زیارت کو جاؤ، سج کے جاؤ، اپنے آپ کو مزین کر کے جاؤ۔ زیارت سے ایک بات ذہن میں آ گئی، جملہ کہہ دو، اللہ نے یہ امتیاز بھی حسین کو عطا کیا ہے۔ نبی پہلے سے لے کر خاتم النبیین تک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سید الانبیاء تک، اور حضرت علی علیہ السلام سے لے کر مہدی دوران تک، ہر کوئی حسین کی زیارت کو جاتا ہے، حسین کسی کی زیارت کو نہیں جائے گا۔ سارے انبیاء حسین کی زیارت پہ جائیں گے، سارے آئمہ حسین کی زیارت پہ جائیں گے۔ جب یہ جشن ہوتا ہے، جب مجلس ہوتی ہے
اور اس میں انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، اس میں آئمہ کا ذکر ہوتا ہے، تو سارے انبیاء کربلا کا رخ کر کے کہتے ہیں حسین تیرا شکریہ، اگر تو کربلا نہ جاتا آج ہمارا نام لینے والا کوئی نہ ہوتا، آج ہمارا نام زندہ ہے تو حسین کی وجہ سے زندہ ہے، آج ہمارا ذکر ہو رہا ہے تو حسین کی وجہ سے ہو رہا ہے، آج اگر ہماری تعریف ہو رہی ہے، ہمارا نام لیا جا رہا ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے لیا جا رہا ہے۔ سارے انبیاء جائیں گے حسین کی زیارت کے لیے، سارے آئمہ جائیں گے حسین کی زیارت کے لیے، مگر حسین کسی کی زیارت کو نہیں جائے گا۔ ہاں یہ بھی عظمت ہے کہ حسین جسے عظمت عطا کر دے، انبیاء حسین کی زیارت کو جائیں گے، ائمہ ہدی حسین کی زیارت کو جائیں گے اور حسین کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے ہمارے نام کو زندہ کر دیا، آپ نے ہمارے نام کو باقی رکھا ہے۔ اور حسین عجب نہیں ہے کہ میرے مولا حسین پہنچ جائے شام اور جا کر کہے زینب تیرا شکریہ کہ تو نے مجھ حسین کو بچا دیا ہے، اے زینب تیرا شکریہ کہ تو نے مجھ حسین کو بچایا ہے۔ اور آج ایک آواز آ رہی ہے، اے ملائکہ اپنی عبادت کو چھوڑو، ترک کرو، ایک نئے سرے سے عبادت کو شروع کرو، سلسلہ عبادت کو نئے سرے سے شروع کرو۔ مالک پہلے بھی عبادت ہو رہی ہے، کہا ہاں پہلے بھی عبادت ہے، مگر اب حسین کی محبت میں عبادت کرو، اب اس عبادت میں حسین کی محبت بھی شامل کرو، رکوع کرو، تمجید کرو، تحلیل کرو، سجدے کرو اور ذکر کرو، اللہ اکبر کہو، لا الہ الا اللہ کہو، لیکن پہلے حسین کی محبت شامل نہ تھی، اب حسین کی محبت کو شامل کرو۔ تو معلوم ہوا کہ محبت حسین اللہ اکبر کی صداؤں کو بڑھا دیتی ہے، محبت حسین سجدوں کو بڑھا دیتی ہے، محبت حسین رکوع کو بڑھا دیتی ہے، محبت حسین لا الہ الا اللہ کے ذکر کو بڑھا دیتی ہے، محبت حسین سبحان اللہ کو بڑھا دیتی ہے۔ حسین کی محبت عبادتوں میں کمی نہیں، عبادتوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ حسین کی محبت عبادتوں میں اضافے کا سبب بنتی ہے، جہاں حسین آ جائے وہاں عبادتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، جہاں حسین آ جائے وہاں لہو و لعب ختم ہو جاتا ہے، جہاں حسین آ جائے وہاں پہ عبادتیں بڑھ جاتی ہے۔ اپنی عبادتوں کو بڑھاؤ محبت حسین میں، اس لیے کہ عبادت قبول ہی وہی ہوتی ہے جس عبادت میں حسین کی محبت شامل ہو، اہل بیت کی محبت شامل ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد میری اور میری اہل بیت کی محبت ہے۔ جس اسلام سے میری اور اہل بیت کی محبت کو نکال دیا جائے وہ ہر کسی کا اسلام ہو سکتا ہے، نبی آخر الزمان کا اسلام نہیں ہو سکتا۔ جس اسلام سے اہل بیت اطہار کی محبت کو نکال دیا جائے وہ ہر کسی کا اسلام کہلائے گا، خاتم الانبیاء کا اسلام نہیں ہوگا۔ خاتم الانبیاء کا اسلام وہی ہے جس میں محبت اہل بیت شامل ہے۔ اہل بیت کی محبت ہوگی تو وہ سید الانبیاء کا اسلام ہوگا۔ اور آج اللہ ملائکہ کو حکم دے رہا ہے محبت کو نئے، عبادت کو نئے سرے سے شروع کرو حسین کی محبت میں، اور حکم دیا جا رہا ہے اے ملائکہ جلدی کرو زمین پہ جاؤ، اے جبریل تم ملائکہ کے گروہ لے کر زمین پہ جاؤ۔ پہلے بھی جاتے ہو زمین پر لیکن پہلے اکیلے جاتے ہو، انبیاء کے پاس گئے، آدم کے پاس گئے، نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کے پاس گئے،
اس سے پہلے سید الانبیاء کے پاس بھی گئے لیکن اکیلے گئے، اب اکیلے نہیں جانا، اب ہزار ملائکہ کے 1000 گروہ لے کے جاؤ، جلوس کی شکل میں جاؤ۔ اللہ کو حسین کی محبت میں جلوس بھی پسند ہے، ملائکہ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جلوس کی شکل میں جاؤ اور جا کر نبی آخر الزمان کو ان کے بیٹے کی ولادت کی مبارکباد پیش کرو۔ جب اللہ کو حسین کی محبت میں جلوس پسند ہے تو اب حسین کے جلوس پہ اعتراض کیسا؟ حسین کی محبت میں اللہ کو جلوس بھی پسند ہے، اب اکیلے نہیں جانا، گروہ در گروہ جانا ہے اور جلوس کی شکل میں جانا ہے اور پرواز کر کے نہیں جانا، اڑ کے نہیں جانا، جس طرح پہلے جاتے ہو ویسے نہیں جانا۔ مالک کس طرح جائیں؟ فرمایا پہلے کی طرح نہیں، اب تم جنتی گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ گے، جنتی گھوڑوں پر سوار ہو کے جانا، اللہ کے نبی کو ان کے نواسے کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے جانا، گھوڑوں پر سوار ہو کے جانا۔ لیکن گھوڑا کیسا ہو؟ فرمایا اسے بھی سجاؤ، اس کے اوپر بھی نور کی چادریں ہو، جو اس کی لگام ہو، اس کے اوپر قیمتی موتی لگائے جائیں، قیمتی پتھر لگائے جائیں، یعنی گھوڑے کو سجا کے لے جاؤ۔ تو اگر ہم حسین کے اس ذوالجلال کو سجائیں تو پھر اعتراض کیسا؟ حسین کے گھوڑے کو سجائیں، شبیہ ذوالجلال کو سجائیں تو پھر اس پہ اعتراض کیسا؟ اللہ ملائکہ کو حکم دے رہا ہے گھوڑے پر جاؤ اور انہیں سجا کر لے جاؤ۔ جب یہ ملائکہ کے گروہ گزر رہے تھے، ایک جزیرے سے گزرتے ہیں، وہاں ایک فرشتہ ہے، ایک ملک ہے جو وہاں پڑا ہوا ہے، جبریل سے پوچھتا ہے جبریل یہ آج کس انداز میں جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے کہ اتنے ملائکہ جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کا عرش خالی کرنے جا رہے ہو؟ اللہ کا عرش خالی نہ ہو جائے۔ آواز آئی اللہ کا عرش خالی نہیں ہوگا، لیکن یہ حسین کی ولادت کی مبارکباد دینے جا رہے ہیں، نبی آخر الزمان کی خدمت میں جا رہے ہیں، حسین کی ولادت کی مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں۔ کہا جبریل اللہ کے نبی سے کہنا میرے لیے بھی دعا کر دے۔ پھر پلٹ کے کہا، دونوں جملے ہیں، پہلے کہا میرے لیے بھی دعا کر دے، پھر ایک بار پلٹ کر کہا کہ اے جبریل کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر مجھے بھی ساتھ لے جاتے اور میں بھی ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا تاکہ وہ تحفے میں مجھے کچھ عطا کرتے، میں بھی ان سے تحفہ طلب کرتا۔ جناب جبریل نے انہیں بھی ساتھ لیا اور جب وہ ملائکہ اللہ کے نبی کو مبارکباد دینے کے لیے زمین پر آئے تو جناب جبریل نے اس فرشتے کے بارے میں اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا لے جاؤ اسے میرے حسین کے جھولے کے ساتھ بس کرو۔ حسین کے ساتھ نہیں، حسین کے جھولے کے ساتھ مس کرو۔ جو جھولے کے ساتھ مس ہو جائے تو اللہ اسے بھی شفا عطا کرتا ہے۔ تو اس میں کیا تعجب ہے کہ اللہ خاک کربلا میں شفا رکھ دے۔ زندہ آواز، زندہ آواز، زندہ آواز۔ اس میں کون سی تعجب کی بات ہے کہ اللہ خاک شفا میں بھی، اللہ اس مٹی میں بھی جس مٹی میں حسین دفن ہو جائے اس میں بھی شفا رکھ دے۔ اور یہ امتیاز بھی اللہ نے صرف حسین مولا کو عطا کیا ہے، کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ کتنے انبیاء ہیں ان کی قبور کی مٹی کو کھانا حرام ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مطہر کی مٹی کو کھانا بھی حرام ہے، کعبہ کی چھت کی مٹی کو کھانا بھی حرام ہے۔ حرم کے اندر سے اگر تم مٹی اٹھا کے کھاؤ گے وہ بھی حرام ہے۔ واحد مٹی ہے یہ مولا حسین کی قبر مطہر کی جس میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ یہ امتیاز بھی اللہ نے حسین مولا کو عطا کیا ہے۔
اور یہ امتیاز بھی اللہ نے حسین مولا کو عطا کیا ہے۔ جہاں بھی آپ جائیں، کسی بھی جگہ پر جائیں، روایات ہے جب پہلی نظر پڑے کعبہ پر تو پہلی مانگے جانے والی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، اللہ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ لیکن میرے چھٹے آقا فرماتے ہیں کہ جو گنبد حسین کے نیچے کھڑے ہو کے دعا مانگے، اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا ہے۔ وہاں پہلی کی بات ہے، پہلی مانگو گے تو رد نہیں ہوگی۔ یہاں کوئی تعداد بیان نہیں ہے، جتنی مانگتے جاؤ اللہ قبول کرتا جائے گا۔ یہ امتیاز بھی اللہ نے میرے مولا و آقا حسین کو عطا کیا ہے۔ گنبد حسین کے نیچے اللہ نے قبولیت دعا کو رکھا ہے۔ اور جب میرے آقا و مولا کی ولادت بسعادت کے ایام تھے، آسمان سے فرشتہ آیا، اس نے آگے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی بیٹی کو ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے جس کے آپ کی رحلت کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد جس کو شہید کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انسائکلوپیڈیا امام حسین علیہ السلام کی پہلی جلد میں یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جاؤ، مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے جو میرے بعد مظلومیت کی حالت میں مارا جائے۔ فرشتہ واپس چلا جاتا ہے، کچھ دیر کے بعد پھر پیغام لے کے آتا ہے، اللہ کے درود و سلام پہنچانے کے بعد عرض کرتا ہے اے نبی آخر الزمان، اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے ایک ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہوں فاطمہ زہرا کے بطن اطہر سے کہ جو آپ کی شہادت، آپ کی رحلت کے بعد شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی پھر وہی فرماتے ہیں واپس چلے جاؤ، مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے جو میرے بعد شہید کر دیا جائے۔ تیسری مرتبہ پھر آتا ہے اللہ کا نمائندہ اور آگے عرض کرتا ہے، اللہ درود و سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ آپ کو اللہ، آپ کی بیٹی کو ایک اللہ ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے جو آپ کے بعد شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی پھر یہی فرماتے ہیں مجھے ایسا بیٹا نہیں چاہیے جو میرے بعد شہید کر دیا جائے۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس شہادت عظمی کے بدلے میں اللہ نے ان کی ذریت میں امامت و ولایت کو اور وصایت کو رکھ دیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے امامت اس کی نسل سے باہر نہیں جائے گی۔ اب اللہ کے نبی خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہاں ایسا بیٹا مجھے چاہیے کہ جس کی نسل میں اللہ امامت کو رکھ دے، کہ جس کی نسل سے امامت کبھی جدا نہ ہو، امامت جس کی نسل سے دور نہ ہو۔ یہ امتیاز بھی اللہ نے صرف حسین مولا کو عطا کیا ہے کہ نسل حسین میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ امامت میرے آقا اور مولا حسین مولا کی نسل سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ محبت حسین یہ ایک ایسا قیمتی جوہر اور قیمتی تحفہ ہے جو اللہ ہر کسی کو عطا نہیں کرتا، اسے عطا کرتا ہے جس پہ وہ راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس محبت کے تقاضے ہیں، محبت کچھ مانگتی ہے۔ اللہ نے ہمیں پاک اور پاکیزہ راہبر عطا کیے ہیں، اللہ نے ہمیں پاک اور طیب امام عطا کیے ہیں، اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا کیے ہیں جن کی ولادت کا بھی ہمیں پتا ہے، جن کی شہادت کا بھی ہمیں پتا ہے۔ کچھ لوگ ابھی شہادت کے دن منا رہے ہیں، چاہے شرارت میں مناتے ہیں یا عقیدت میں مناتے ہیں، یہ تو انہیں پتا، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں وہ وفات کے دن تو منا سکتے ہیں، ولادت کے دن نہیں منا سکتے، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ولادت کے دن نہیں منا سکتے۔ یہ قوم ہے جس کو اللہ نے وہ راہبر اور وہ امام عطا کیے ہیں کہ جن کی ولادت کا بھی پتہ ہے، جن کی شہادت کا بھی پتہ ہے، اور جنہیں اللہ نے پاک اور پاکیزہ اور طیب خلق فرمایا ہے، جنہیں اپنے نور سے خلق فرمایا ہے، جن کی خلقت نور سے ہوئی ہے۔ اور جب میرے آقا و مولا امام حسین علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، اللہ کے نبی حجرہ سیدہ فاطمہ زہرا میں داخل ہوتے ہیں۔ صفیہ بنت عبد المطلب رسول اللہ کی پھپھی،
وہ اس حجرہ میں موجود ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں یا اما، اے پھوپھی جان، میرے بیٹے کو میرے پاس لے آئیے. وہ کہتی ہے کہ ابھی میں نے ان کو پاک نہیں کیا ہے، میں نے ابھی ان کو طیب نہیں بنایا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تو انہیں طیب اور طاہر بنائے گی جنہیں اللہ نے خلق ہی پاک اور طیب کیا ہے؟ جنہیں اللہ نے خلق ہی پاک کیا ہے، طیب اور طاہر کیا ہے، تو نے کیا طیب اور طاہر بنائے گی؟ یہ پاک خلق ہوئے ہیں، یہ طیب اور طاہر خلق ہوئے ہیں. ان کی محبت ایمان ہے، ان کی محبت دین ہے، ان کی محبت اسلام ہے. لیکن محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، اگر وہ تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو پھر محبت نہیں ہوتی ہے. محبت تب ہوگی اگر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے. اور محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ ان کی پیروی کی جائے، ان کی سیرت کو اپنایا جائے، ان کے کردار کو اپنایا جائے. اگر ان کی پیروی نہیں ہے، اگر ان کی سیرت نہیں ہے تو پھر وہ حقیقی محبت نہیں ہے. حقیقی محبت تب ہوتی ہے جب ان کی پیروی ہو، جب ان کی سیرت ہو، جب ان کا کردار اپنایا جا رہا ہو. اگر ان کا کردار نہیں ہے تو پھر حقیقی محبت نہیں ہے، پھر یہ کھوکھلے نعرے ہیں. میں مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. ماسٹر امجد صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ آغا فضل صاحب آپ بڑے خطیب ہیں جی، آپ بڑی اچھی مجلس پڑھتے ہیں، آپ بڑے اچھے فضائل پڑھتے ہیں، آپ بڑے اچھے مسائل پڑھتے ہیں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. آپ کیا ہیں؟ آپ کمال ہیں، آپ فلاں ہیں. تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں. اور میں کہتا ہوں ماسٹر صاحب ذرا ایسا کریں، یہ مسجد کے سامنے سواری ہے نا، اس سواری کو ذرا سائڈ پہ کر دیں کہ نمازیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. کہتے ہیں آغا صاحب یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا، یہ میں نہیں کر سکتا. محبت کے نعرے ہیں، فضائل پڑھے جا رہے ہیں، لیکن میں نے کہا سواری کو ذرا سائڈ پہ کر دے تو کہتے ہیں یہ نہیں ہوتا. تو اب کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ ماسٹر امجد آغا فضل سے محبت کرتا ہے. کوئی بھی عقل مند یہ نہیں کہے گا کہ یہ محبت کرتا ہے. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حکم کی پیروی کرنا. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ان کی بات ماننا. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ان کے احکام پر عمل کرنا. اگر ان کا حکم نہیں مانا جا رہا تو نعرے کسی کام کے نہیں ہیں. وہ نعرے کسی کام کے نہیں ہیں، نعرے تب کام کے ہیں. ایک جملہ کہہ کے پھر اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں. امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ بہتر انداز میں مل کے بابا سے بلند صلوات. پانچویں امام کے ساتھ ایک شخص مسجد سے نکلا اور امام گھر کی طرف جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا محب ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں. آپ کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، آپ اتنی عبادتیں کرتے ہیں، مولا کے فضائل پڑھتے جا رہے ہیں، مولا خاموشی سے سنتے جا رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں. اس کو کوئی جواب نہیں دے رہے، وہ بولتا جا رہا ہے، فضائل پڑھتا جا رہا ہے، مولا خاموشی سے چلتے جا رہے ہیں. اور جب مولا کا گھر آ جاتا ہے تو مولا کا ایک قدم اپنی دہلیز کے اندر، دروازے کے اندر ہے اور ایک قدم گھر سے باہر ہے. وہ کہتا ہے مولا کمال ہے، میں آپ کے فضائل پڑھتا ہوں، آپ کوئی جواب ہی نہیں دیتے. میرے آقا پلٹ کے ایک جملہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر ہم اتنے ہی صاحب کمال ہیں، اگر ہم اتنے ہی صاحب فضیلت ہیں تو ہماری پیروی کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم اتنے ہی صاحب کمال ہیں تو پھر ہماری پیروی کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمارا کہنا کیوں نہیں مانتے ہو؟ یعنی امام نے ایک جملے میں بتا دیا کہ خالی فضائل پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پیروی کرنے سے محبت ہوتی ہے. محبت ایسی ہو امام کے ساتھ کہ جہاں امام جائیں وہاں ہم جائیں، جہاں جس چیز پہ امام راضی ہو ہم بھی اسی پہ راضی ہو. اور یہ جو اللہ نے نظام بنایا ہے ہدایت کا نظام، ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، اللہ نے یہ جو نظام بنایا ہے ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے اور اس انداز میں اس ہدایت کے نظام کو اور انتظام کو آگے بڑھایا ہے. انبیاء بھیجے،
عقل سلیم عطا کی، آئمہ اہل بیت اطہار بھیجے، لیکن یہ انسان ہے کہ اس نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مقابلے میں اپنا نظام بنایا، اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مقابلے میں اپنا الگ سے ایک نظام بنایا۔ اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو قبول کرنا یہ بھی کوئی عجب ہے، یہ بھی کوئی کمال ہے۔ اس نظام کو قبول کرنا ایسے ہے کہ انسان کا اپنا اختیار ہی نہیں رہ جاتا، انسان کا اپنا ارادہ ہی نہیں رہ جاتا، انسان کی اپنی معیشت اور مرضی ہی نہیں رہ جاتی، بلکہ وہی اس کی مرضی اور وہی اس کا ارادہ ہوتا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے کا ارادہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنا تو کیا کچھ اپنا رہتا ہی نہیں ہے، اس کا ہاتھ بھی اپنا نہیں رہتا، اس کی زبان بھی اپنی نہیں رہتی، اس کا دل بھی اپنا نہیں رہتا۔ محبت بھی اس سے کرنی پڑتی ہے جس سے اللہ کا بھیجا ہوا محبت کرتا ہو، بولنا وہ پڑتا ہے جس پہ وہ راضی ہو، یہی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ نظام اس سے کم نہیں ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو قبول کرنا حسینیت ہے، اور اللہ کے مقابلے میں بنائے ہوئے کو قبول کرنا یزیدیت ہے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں حسینیت ہے اور یزیدیت ہے۔ اور جب چلے میرے آقا، بس آخری بات کہہ رہا ہوں، آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، میرا وقت بھی پورا ہو گیا، بلکہ میں 2 منٹ زیادہ پڑھ گیا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ صرف 2-4 جملے اور، صرف 2-4 جملے، صلوات بھیجے ایک اور محمد والے محمد پر۔ میرے مولا، میرے آقا حسین ابن علی آج جن کا جشن منا رہے ہیں، آج جن کی ولادت باسعادت کا دن منایا جا رہا ہے، یہ دن کیسے منایا جائے؟ یہ منانے کا انداز کیا ہو؟ کیا لاؤ و لعب، گانے، گھوڑا ناچ، ڈھول ڈھماکے، یہ پٹاخے یہ ہونے چاہیے؟ وہ لاؤ و لعب کو ختم کرنے آئے ہیں، وہ لاؤ و لعب کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ جب وہ خود گانوں سے نفرت کرتے ہیں تو ان کا جشن گانوں کی طرز میں کیسے؟ جب وہ خود ایسی چیزوں سے نفرت کرتے ہیں تو پھر ان کے نام پہ برائی کیوں؟ ان کے نام پہ برائی، انہی کا نام لے کے ان کی سیرت کو پامال کرنا، یہ کیسی محبت ہے؟ یہ کہاں کی محبت ہے؟ جشن ایسا مناؤ کہ زمانے کے امام اس جشن پہ راضی ہو، جشن ایسا مناؤ کہ زمانے کے امام اس جشن میں آ جائے۔ کیا آج ایسے جشن نہیں دیکھے جا رہے کہ ان کے نام پہ جشن منائے جاتے ہیں، لیکن حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک شریف آدمی اپنی ناموس کو لے کر وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ ایسا جشن جس میں ایک شریف آدمی اپنی ناموس کو لے کر وہاں سے نہیں گزر سکتا، اس میں زہرا کیسے آئے گی؟ اس میں اہل بیت کیسے آئیں گے؟ اس میں امام زمانہ کیسے آئیں گے؟ وہ وقت کا ضیاع اور پیسوں کا ضیاع ہو سکتا ہے، اس پہ اہل بیت راضی نہیں ہے۔ جشن ایسا مناؤ جس پہ وہ راضی ہو، ایسا جشن ہو، ایسا جشن ہو کہ جشن میں آئے ہو تو کچھ اور ہو، لیکن جشن سے اٹھ کے جا رہے ہو تو کچھ اور بن کے جا رہے ہو۔ مجلس میں آئے ہو تو کچھ اور ہو، مجلس سے اٹھ کے جا رہے ہو تو کچھ اور بن کے جا رہے ہو۔ یہ مجلس بھی حر بناتی ہے، یہ جشن بھی حر بناتا ہے، اور یہی وجہ ہے شاعر کے وہ مصرع ہے ایک، کہتے ہیں یہاں زندگی جینے کے گر سکھائے جاتے ہیں، یہاں حر بنائے جاتے ہیں۔ کتنے حر نکل رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس جشن میں آنے والے حر کو ہم خود اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس مجلس میں آنے والے حر کو ہم خود حسین سے دور کر رہے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جو حسین کے پاس آنا چاہے اس کو ہم حسین سے دور کر رہے ہوں۔
کہیں ہم نہ پکڑے جائیں کہ وہ میرا بن کے آنا چاہتا تھا، تم نے اسے دور بھگا دیا، تم نے اسے دور کر دیا۔ محبت ایسی ہو کہ کردار کی جھلک نظر آئے۔ بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ابن متی جو امام کے زمانے کا شخص ہے، اور امام جب مدینہ چھوڑ رہے تھے 28 رجب کو، اس میں معجزہ بھی ہے امام کا، فضیلت بھی ہے امام کی، اور کردار کی جھلک بھی ہے۔ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، صلوات بھیجیے ایک محمد والے محمد پر۔ ایک اور درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ امام مدینے سے نکل رہے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کے نکل رہے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نکل رہے ہیں، اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلے مدینے سے باہر۔ ابن متی نامی اپنی فصلوں میں کام کر رہا ہے، اور اس نے ایک کنواں کھودا۔ اس دور میں ظاہر ہے پانی کے لیے کنویں کھودے جاتے تھے۔ کنواں کھودا جس کا پانی کڑوا بھی ہے اور کم بھی ہے، میٹھا بھی نہیں ہے اور کم بھی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ فرزند رسول آ رہے ہیں، آگے بڑھ کے سلام کرتا ہے۔ میرے آقا سلام کا جواب دیتے ہیں، کہتے فرزند رسول آپ کے مبارک قدم میری ان فصلوں میں آئے، آپ کے مبارک قدم میری اس زمین پہ آئے، میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آپ کے مبارک قدم آئے۔ مولا ایک مسئلہ ہے، ایک مشکل ہے، میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، گویا وہ کہہ رہا تھا آپ مشکل کشا کے بیٹے ہیں، آپ میری مشکل حل کر دیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کس مشکل میں ہو؟ یہ دیکھیں اللہ نے اہل بیت کو کیوں بھیجا ہے، اور ہم نے اہل بیت سے کیا مانگا ہے، ہمیں کیا مانگنا چاہیے تھا اور ہم کیا مانگ رہے۔ ابن متی کہتا ہے فرزند رسول میں نے کنواں کھودا ہے، اتنا خرچ ہو گیا، اتنا وقت لگ گیا، میرا مقصد پورا نہیں ہوا۔ مولا فرماتے کیا مقصد تھا تیرا؟ مولا پانی میٹھا ہوتا، پانی زیادہ ہوتا، ایک جملہ روک کر کہہ دوں، یہاں پر ایک جملہ کہہ دوں میرے مولا، آج جشن والے دن میں ایک جملہ وہ کہنے جا رہا ہوں۔ ان کے فضائل، ان کی مصیبتوں میں بھی فضائل ہے اور ان کے فضائل میں بھی مصیبتیں ہیں۔ میں کہتا ہوں آج ایک شخص بغیر کسی مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بغیر مقصد کے نہیں کرتا، کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اگر مقصد پورا نہ ہو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ مثلا ایک شخص یہاں سے جاتا ہے، لاہور کا سفر کرتا ہے، کسی کام کے لیے جاتا ہے، واپس آتا ہے پریشان۔ آپ مومن ہیں، محبان اہل بیت ہیں، اور جو محب اہل بیت ہوتا ہے وہ کسی کو پریشان نہیں دیکھتا۔ وہ کسی کو پریشان دیکھے تو وہ اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، پریشانیوں کا حل نکالتا ہے، اور پوچھتے ہیں آپ بھائی آپ کیوں پریشان ہیں، کیا ہوا، پریشانی کی وجہ کیا ہے، پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہتا ہے بس لاہور گیا تھا، اتنا سفر بھی کر کے گیا، اتنے پیسے بھی خرچ ہو گئے کرائے پہ، میرا اتنا وقت بھی لگ گیا اور میرا کام نہیں ہوا، میرا مقصد پورا نہیں ہوا۔ یہ ایک آج کا بندہ یہ معمولی سا خرچ کر کے اور چند گھنٹے خرچ کر کے لاہور جائے اور اس کا مقصد پورا نہ ہو تو اسے افسوس ہوتا ہے۔ تو اب پتا حسین نے سفر کتنا کیا ہے، حسین نے خرچ کتنا کیا ہے۔ تو یہ سفر اور یہ خرچ حسین مولا نے کوئی بغیر مقصد کے کیا ہے۔ اس کا مقصد تھا دین کو بچانا، اس کا مقصد تھا دین کی حفاظت کرنا، اس کا مقصد تھا آذانوں کا بلند ہونا، اس کا مقصد تھا انسانیت کو پیدا کرنا۔ اور اگر آج انہی کے نام پہ برائی پھیلائی جائے تو کیا یہ مقصد حسین پامال نہیں ہو رہا؟ حسین کے مقصد کو پامال نہ ہونے دیا جائے۔ بچاؤ اپنا کردار اور اپنی سیرت بناؤ ایسی کہ امام زمانے کے امام راضی ہوں۔ ابن متی کہتا ہے مولا آپ آگئے، ہم نے کس مقصد کے لیے سمجھ لیا حسین کو، ہم نے کیا سمجھ لیا اہل بیت اطہار کو۔ آپ کہتے مولا میں بڑا خوش نصیب ہوں
آپ دعا کر دیں یہ کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے، یہ کنویں کا پانی زیادہ ہو جائے۔ تو میرے آقا نے اپنے اس لعاب مبارک کو جو رسول کے لعاب سے متصل ہے، اور روایت ہے سعادت الدارین میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ حسین مولا نے ولادت سے لے کر 6 ماہ تک کوئی اور خوراک نہیں کھائی ہے، حتیٰ کہ اپنی ماں سیدہ کا دودھ بھی نہیں پیا ہے، لعاب رسول پہ پروان چڑھے ہیں، لعاب رسول اللہ پہ پروان چڑھتے رہے ہیں، سید الانبیاء کی زبان مبارک کو چوس کر پروان چڑھے ہیں۔ تو جس کے لعاب میں اتنی تاثیر ہو اس کے خون میں کتنی تاثیر ہوگی، جس کے لعاب میں اتنی طاقت ہے اس کے خون میں کتنی طاقت ہوگی۔ میرے آقا نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا، اس کنویں کا پانی زیادہ بھی ہو گیا، اس کنویں کا پانی میٹھا بھی ہو گیا، یہ معجزہ دکھایا میرے آقا نے۔ لیکن غور کریں اہل بیت کو اللہ نے کس لیے بھیجا اور ہم نے کیا بنا لیا؟ چاہیے یہ تھا کہ ابن متی کہتا مولا اب جہاں آپ جائیں گے میں بھی وہاں جاؤں گا، جس سفر پہ آپ ہوں گے وہ میرا سفر ہوگا، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن وہ کہتا ہے کنواں کا پانی میٹھا ہو جائے، میری فصلیں اچھی ہو جائے۔ اب غور کرو کہیں ہمارا کردار بھی ایسا نہ ہو کہ جب میرے زمانے کا امام ظہور کرے تو میں کہہ رہا ہوں مولا اولاد چاہیے، نوکری چاہیے۔ میرا کردار ایسا نہ ہو کہ میں اپنے امام سے اولاد مانگ رہا ہوں، میں اپنے اولاد سے نوکری مانگ رہا ہوں، بلکہ کردار ایسا ہو کہ امام آئے اور آ کر امام حکم دے تو میں اس حکم کا پابند ہو جاؤں، میں اپنے امام کو تنہا نہ چھوڑوں، میرے امام تنہا نہ ہو، میں اپنے امام کے ساتھ ساتھ رہوں، ان کے ساتھ ساتھ چلوں، ان کا حکم میرے لیے حرف آخر ہو۔ یہ اس طرح اس انداز میں تیاری کرو، اس انداز میں اپنا کردار بناؤ کہ زمانے کے امام کو تنہا نہ چھوڑنا۔ آ رہی ہے ایک صدا مقتل حسین سے آج بھی، ایک صدا مقتل حسین سے آج بھی آ رہی ہے، اور وہ یہی صدا ہے کہ اے میری محبت رکھنے والوں، اے میرے نعرے لگانے والوں، اے حسینیت زندہ باد کہنے والوں، میں تو تنہا کربلا میں شہید ہو گیا، اب میرے بیٹے کو تنہا نہ چھوڑنا۔ اگر میرے بیٹے کو تنہا چھوڑو گے تو پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، پھر تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یہ ایک پیغام ہے جشن کا، یہ ایک پیغام ہے آقا و مولا حسین کا جو میں دینا چاہ رہا تھا۔ ساری گفتگو صرف اسی ایک پیغام کے لیے کی ہے، ہمارا کردار ایسا ہو، ہماری سیرت ایسی ہو کہ زمانے کے امام وہ ہم سے راضی ہوں، ہم امام کے ساتھ ساتھ ہوں، ہم امام کے حکم پر عمل کرنے والے ہوں۔ جو اپنے آپ کو تیار کرے گا، جو اپنے آپ کو آمادہ کرے گا، جو بندہ زمانے کے امام کی محبت اپنے دل میں اس طرح پیدا کرے گا، جب امام آئیں گے اور امام کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر اپنے ظہور کا اعلان کریں گے، جس کے دل میں سچی محبت ہوگی وہ امام کے آقے اس حکم پر لبیک کہے گا۔ روایت کے جملے ہیں وہ سندھو پورہ کا ہی رہنے والا کیوں نہ ہو، وہ امام کی اس حکم پر لبیک کہے گا، اس کا ایک قدم امام کی طرف اٹھے گا، دوسرا قدم وہ سندھو پورہ میں نہیں ہوگا، وہ حرم میں ہوگا۔ ایک قدم اس کا یہاں سے اٹھے گا اور دوسرا قدم وہاں حرم میں ہوگا، امام کی خدمت میں ہوگا، لیکن اس کے لیے کردار، لیکن اس کے لیے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے گفتگو، اس کے لیے اپنے زمانے کے امام سے گفتگو۔ آج لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، توجہ فرمائیے گا، یا علی مدد کہنا چاہیے، کوئی بھی اس کا مخالف نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہتا کہ مت کہو یا علی مدد، لیکن مدد کس طرح مانگے؟
کس چیز میں مانگے، کس لیے مانگے، اور صرف یا علی مدد پہ کیوں رک گئے ہو؟ امام زمانہ مدد کیوں نہیں کہتے ہو؟ اپنے زمانے کے امام کی مدد کیوں نہیں مانگتے ہو؟ جو تمہاری مدد کے لیے موجود ہے اور جو یہ فرما رہے ہیں، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی طاقت کے بل بوتے پر زندہ ہو؟ نہیں، اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں۔ ہاں دیکھ لیا دشمن نے، دھماکے کر کے دیکھ لیا دشمن نے، ٹارگٹ کلنگ کر کے دیکھ لیا دشمن نے، اپنے سارے حربے اپنا کے دیکھ لیا، لیکن دھماکے کر کے، ٹارگٹ کلنگ کر کے اور چن چن کے مار کے بھی شیعت کو ختم نہیں کر سکا، محبان اہل بیت کو ختم نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امام موجود ہیں، ہمارے وارث موجود ہیں۔ جن کے وارث موجود ہوں اس قوم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ میرے آقا فرماتے، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اپنی طاقت کے بل بوتے پر زندہ ہو؟ نہیں، اگر میرا دست شفقت نہ ہو تو یہ تمہیں جینے ہی نہ دے۔ آج زندہ ہے، آج باقی ہے تو اس امام کی نظر کرم ہے، اور امام کی وجہ سے آج ہم باقی ہے۔ دعا ہے خدا بند کریم کی بارگاہ میں، کریم اللہ ہمیں اپنے زمانے کے امام کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس طرح جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے زمانے کے امام بھی اس جشن میں شامل ہوں۔ اور دعا کرتے ہیں کہ کریم اللہ یہ آئندہ 3 شعبان کا جشن آپ کی خدمت میں منایا جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔